الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مومن جو ہے وہ یقیناً اپنے قلب میں ایمان کی وجہ سے مومن ہے، اس لیے جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ جب مخاطب کرتا ہے، جب وہ خطاب کر رہا ہے بہت سی جگہوں پر، تو وہ کہیں پر یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے، تو کہیں پر یا ایھا الذین، کہیں پر وہ جو پیغام ہے اس کا وہ سب کے لیے ہے، کہیں پر اس کا پیغام جو ہے وہ صرف مختص ایمان والوں کے لیے، وہ جو لوگ ایمان لے کر آئے۔ یقیناً وہ جو ایمان لے کر آیا وہ مومن ہے۔ اسی لیے بہرحال ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ مومنوں کے لیے جو ہے وہ تین ایسی صفات ہیں، تین ایسی کوالٹیز ہیں جسے پروردگار نے مومنین کو عطا کی ہیں۔ ان اللہ اعطى المؤمنوں ثلاث خصال، تین ایسی خصوصیتیں ہیں جو کہ پروردگار نے مومنوں کو عطا کی ہیں۔ پہلی چیز جو مومن کو عطا کی ہے وہ عزت ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ کیونکہ پروردگار کا محبوب جو بندگی ہے، بندہ ہے، وہ مومن ہی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ محبوب ترین بندہ پروردگار کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کرتا ہوں کہ ایک صحابی ملک ابن انس غالباً بیان کرتے ہیں کہ ام ایمن نے بہت بہترین کھانا بنایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول خدا کی خدمت میں جب کھانا پیش ہوا تو رسول خدا نے کہا کہ بہترین، میں چاہتا ہوں کہ خدا کا جو محبوب ترین بندہ ہے، خدا کا جو با اخلاص بندہ ہے، وہ مہمان ہو میرا، یعنی میرے ساتھ اس غذا کو تناول فرمائے۔ صحابی نے اپنے دل میں سوچا کہ کاش کوئی انصار میں سے جو ہے وہ اس ٹائم آ جائے۔ اسی اسنا میں دروازہ دق الباب ہوا۔ دروازہ جیسی دق الباب ہوا، کیا دیکھا؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں۔ صحابی نے کسی بہانے سے ان کو واپس پلٹا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دق الباب ہوا۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ دوبارہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی پلٹانے کے عمل سے رسول خدا متوجہ ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے فرمایا اگر تم رات تک بھی صبر کرو تو بھی کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا سب سے محبوب ترین بندہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو جب امیر المومنین خدا کے محبوب بندے ہیں تو یقیناً مومنین بھی خدا کے محبوب بندے ہیں، اور خدا اپنے محبوب بندوں ہی کو عزت دیتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ آپ خود اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو واقعاً اپنے عمل سے مومن ہے، خدا اس کو عزت دیتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور سب سے بہترین خدا نے عزت ائمہ علیہ السلام کو دی ہوئی ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کرتی رہی ان کے خلاف، لیکن ان کی عزت میں کمی نہیں آئی۔ تو انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت ملے، عزیزان محترم، تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو مومن بنائے، یعنی اپنے قلب میں ایمان کو واقعاً جیسے ایمان ہونا چاہیے وہ تبھی ہم اس خصوصیت کے حامل ہو پائیں گے۔ دوسری چیز جو خصوصیت مومن کو دی پروردگار نے، وہ ایک روب دیا اس کی آنکھوں کے اندر، خاص طور پہ دشمن کے مقابلے میں، یعنی دشمن ان سے خوف کھاتے ہیں، دشمن ان سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ ہم نے صدر اسلام کے اندر دیکھا، اسلام کے بعد ہم نے دیکھا، ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں میں دیکھا کہ ائمہ کے وجود سے دشمن کتنا خوف کھاتا تھا۔ مولا متقیان علیہ السلام کے سامنے آنے سے گھبراتے تھے دشمن کو، کہ جنگیں ہوئیں لیکن اس وجود کے اندر وہ ابہت تھی، وہ جلال تھا کہ جو پروردگار نے عطا کیا ہوا تھا۔ اسی طرح اگر ہم اپنے زمانے میں دیکھیں، اپنے دور کے اندر دیکھیں، گزشتہ ادوار کے اندر دیکھیں، جو بہترین مومن شخصیتیں گزری ہیں
بڑی بڑی شخصیت، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، آپ ان کے سامنے دیکھیں، دشمن ان کے وجود سے گھبراتا، دشمن ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں بات کر سکتا۔ یہ خوف جو دشمن کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ مومن کی ایک خصوصیت ہے۔ تیسری چیز جو پروردگار نے مومن کو عطا کی ہے، وہ اس کو فلاح یعنی اس کو کامیابی عطا کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی وہ کامیاب ہے اپنی دنیا میں۔ ظاہراً زندگی کو جب انسان دیکھتا ہے تو ہم بہت سارے پیرامیٹرز ڈفرینٹ ہیں، شاید کسی اور مقام پر گفتگو کا موقع ملے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ظاہری زندگی میں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مشکلات بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، لیکن عزیزان محترم، خدا بہتر جانتا ہے۔ بعض اوقات جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ سکسیس کی ڈیفینیشن جسے آج میٹیریلسٹک ورلڈ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ انسان ظاہری طور پر، شاید ظاہری طور پر اس کا رہنے کی جگہ بہت بڑی ہو، اس کے بعد سواری گاڑی بہت اچھی ہو، اس کے بعد دنیاوی فیسلٹیز ہوں، اور یہی دنیا پروموٹ کرتی ہے، اسی کو دنیا مارکیٹ کرتی ہے۔ جیسے ہی بچہ اسکول میں جاتا ہے اس کے ذہن میں یہ انسرٹ کر دیا جاتا ہے کہ بیٹا کامیابی، اچھی جاب کرنا، اچھا یہ بن جانا، اچھا وہ بن جانا۔ وہ بری بات نہیں ہے کہ انسان اگر کسی اچھے پروفیشن میں ایک اچھی ڈگری ایجوکیشن حاصل کرے اور ظاہری طور پر اپنا نام کرے، وہ برا نہیں ہے، لیکن یہ کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی تبھی ہو سکتی ہے کہ جب یہ خود شخص اچھا انسان بنے، چاہے دنیا کا کوئی بھی پروفیشن ہے، اور اس اچھے انسان کو، اس اچھی کامیابی کو دنیا کی یونیورسٹیز ڈیفائن نہیں کر پاتی ہیں عزیزان محترم۔ اس کے لیے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پڑے گا کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ کامیابی مولا متقیان نے بتائی کہ جب مسجد کوفہ میں امام کو ضربت لگی تو وہاں امام نے فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا۔ وہ یہ ہے کامیابی کہ خدا ہی کے لیے زندگی گزاری اور خدا ہی کے راستے پر اپنی زندگی کا اختتام، ظاہری زندگی کا اختتام ہوا۔ ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی کے اندر کامیابی کیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں آج کی جنریشن کو یہ ٹیچ کرنا، یہ ان کو درس دینا کہ ائمہ علیہ السلام نے بعض اوقات ظاہری مشکلات کو اپنی زندگی میں برداشت کیا، اولیاء خدا نے، ائمہ علیہ السلام کے بعد ان کے اصحاب نے، اور ہمارے دور کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیوں میں ظاہری طور پر مشکلات ہوئیں، لیکن خدا کی خاطر، اور وہ کامیابی ہی یہی ہے۔ بعض اوقات بہت جی لینا کامیابی نہیں ہے، خدا کی راہ میں اپنے بدن کے ٹکڑے کرا لینا کامیابی ہے۔ اسی لیے مومن دنیا میں بھی کامیاب ہے، اور آخرت میں تو خدا نے اس کے درجات کو بہترین۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مومن روز قیامت میں 40 لوگوں کی شفاعت کرے گا، یعنی واقعاً اس کامیابی پر ہوگا کہ اپنے ساتھ وہ اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ جنت کی طرف، بہشت کی طرف لے کے جائے گا۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں کو ری اسٹرکچر کریں، ری ڈیفائن کریں۔ جب خدا نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، آئیے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہوں، ان کو اپنی زندگیوں میں جوڑیں، کیونکہ یہ جوڑنا بہت ضروری ہے۔ آج کل کا معاشرہ، آج کل کی جو بھی مشکلات ہیں ہمارے آس پاس کی، چاہے وہ فائنینشیل ہوں، چاہے وہ سوشل ہوں، چاہے وہ کسی طرح کے بھی ہوں، وہ ہمیں ہمارے کاموں سے دور کر رہی ہیں، خاص طور پہ ہمیں ہمارے ہدف سے دور کر رہی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو قرآن اور اہل بیت کی طرف متوجہ کرائیں گے تو ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی جو ہے وہ نظر آ جائے گی۔ اسی کامیابی کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اوقات کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اپنا زندگی کا وقت روایات کی روشنی میں ہے کہ ایک حصہ اپنی عبادت کے لیے، ایک حصہ حلال رزق کی کمائی کے لیے، اور ایک حصہ حلال انٹرٹینمنٹ یعنی اپنے فیملی ٹائم دیں، ساری چیزیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ صرف ایک زاویے سے، ایک اینگل سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ صرف انسان یہ کہے کہ میں نمازیں پڑھتا رہوں، میں عبادت کرتا رہوں، میں بس سجدے میں اور میں بس جہاں نماز بیٹھا رہوں، اور میں باہر نہ جاؤں، میں لوگوں سے نہ ملوں، میں اپنے جو ارتباط ہیں، کنیکشن ہیں، نہیں عزیزان محترم۔ اسلام ایک سوسائٹی
اور دین اسلام بھی ایک ایسا مذہب ہے کہ جو انسان کو سوسائٹی کے حقوق بیان کرتا ہے، وہاں اپنا کردار ادا کریں، وہاں پر اپنے وجود سے لوگوں تک صحیح باتوں کو پہنچائیں۔ اگر آپ کے اندر خدا نے صلاحیت دی ہے تو صرف خود کامیاب نہ ہوں بلکہ دوسروں کو بھی اس کامیابی کی طرف لے کے جائیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ان 3 خصوصیتوں کو، پہلی کہ مومن کو خدا دنیا اور آخرت میں عزت دیتا ہے، اس کے وجود میں ایسی ابھت اور اس کے اندر ایسا جہو جلال رکھتا ہے کہ دشمن اس سے گھبراتا ہے، اور آخرت اور دنیا میں دونوں جگہ سے کامیابی ہے۔ خدا ہمیں ان خصوصیات کا حامل بنائے، اپنا حامی اور ناصر۔ خداوند متعال ہم سب کا حامی اور ناصر۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔